نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ محترم حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی کر دیے گئے اور زخمی ہونے کی حالت میں خون جاری تھا اور خون اس قدر بہہ گیا کہ اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 صحابہ اکرام پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمیشن بنایا اور یہ فرمایا کہ یہ 6 لوگ آپس میں مشورہ کریں اور مشورہ کرنے کے بعد جس کو یہ مناسب سمجھیں میرے بعد امیر بنا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں رکھا، لیکن فرمایا کہ ان کو امیر نہ بنایا جائے، ہاں اگر دونوں طرف رائے برابر ہو جائیں تو یہ اپنی طرف سے رائے دے سکتے ہیں کہ فلاں کو امیر بنایا جائے تاکہ اس طرف رائے زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر بننے سے پہلے مشورہ ہوا۔ اب اس مشورے کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے مشورہ کیا، کون امیر بننا چاہتے ہیں، کن کو امیر بنایا جائے؟ تو اس میں سے 3 حضرات تو الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم امیر بننا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 حضرات رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں امیر بننا نہیں چاہتا، لیکن آپ مجھے اختیار دے دیں کہ میں جس کو چاہوں امیر بنا دوں۔ تو ان دونوں حضرات نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں حضرات کے بارے میں رائے لی صحابہ کرام سے، جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے اور جو باہر سے بھی آئے ہوئے تھے، ان سب حضرات سے رائے لی آپ نے کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ تو زیادہ تر حضرات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رائے دی کہ ان کو امیر بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ بھائی زیادہ تر حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں رائے دی ہے کہ ان کو امیر بنایا جائے، لہذا ہم ان کو امیر مانتے ہیں، ان سے ہم بیعت کرتے ہیں۔ سب نے ان سے بیعت کر لی۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے اور امیر المومنین ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال تک امیر المومنین رہے۔ شروع کے 6 سال بہت زیادہ اچھے پیمانے پر انہوں نے حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 60 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ اللہ جل شانہ نے دور دراز علاقوں کو بھی فتح کرا دیا اور وہاں پر اسلامی فوجیں پہنچ گئیں اور انہوں نے ان ملکوں کو فتح کر لیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. لیکن بعد میں پھر یہ ہوا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے. بنو امیہ نے سازشیں شروع کی. بنو امیہ میں سے حکم بن عاص تھا اور مروان تھا. یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا مذاق بناتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ابن عاص کو اور مروان کو جلا وطن کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، اور وہ لوگ جا کر طائف میں رہنے لگے تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے آنا چاہا مدینے میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آنا چاہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ مروان کی رشتہ داری تھی، چچا زاد بھائی تھا وہ، تو اس رشتہ داری کا وہ دہائی دے کر کے اور رشتہ داری کی وجہ سے وہ آ گیا، اور لوگوں نے بھی زور ڈالا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینے میں آنے کی اجازت دے دی. اور پھر وہ صرف مدینہ ہی میں نہیں آیا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکریٹری بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، فوجوں کا کمانڈر بن گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد بھی بن گیا. وہ یوں کہنا چاہیے کہ امارت کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے بڑے بڑے فتنے پیدا کیے، بڑی سازشیں کی اس نے اسلامی حکومت کے خلاف. مروان نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی سازش کی، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ شروع کے 6 سال بہت اچھے گزرے. بعد میں پھر یہ مروان نے بڑی سازشیں کی، اور سازشیں کر کے آخر میں یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ اکرام دور دور پہنچ گئے تھے اور وہاں پر وہ اپنے علوم و فیوز کو پھیلا رہے تھے، ان کے درمیان اور مرکز کے درمیان لوگوں نے یہ چاہا کہ اختلافات پیدا ہوں. عبداللہ ابن سبا یہودی، جو کہ یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، وہ ظاہراً مسلمان بن گیا، اور اس نے ہر جگہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو لوگ کے ظاہری طور پر بہت اچھے نظر آ رہے ہوں اور اندر سے وہ بغض رکھتے ہوں مسلمانوں سے. اور اس نے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنے مقرر کیا اپنے کام کے لیے کہ وہ صحابہ اکرام کے درمیان اختلافات پیدا کریں، اور گورنروں کی شکایتیں لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں. چنانچہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. گورنر کی شکایت آتی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گورنر بدل دیتے، پھر دوسرا گورنر مقرر کر دیتے. تو اس طرح سے صوبوں کے اندر بے اطمینانی پھیلائی گئی. اور اسی طرح سے عبداللہ ابن سراح ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہو گیا تھا. بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر اس کو لے کر کے آئے، پھر منہ پھیر لیا، پھر تیسری بار لے کر کے آئے. آخر میں جب اس نے بار بار اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو امن دے دی اور اس کا اسلام قبول کر لیا. تو عبداللہ ابن سراح جیسے شخص کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا. وہاں پر اس نے بڑا ظلم و ستم ڈھایا، بہت ظلم و ستم کیے لوگوں کے اوپر. جب اس کی شکایت لکھ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو خط لکھا
کہ تم لوگوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دو، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارتا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا بند کر دیتا، اس کے بجائے اس نے یہ کیا کہ جن لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے میری شکایت لکھ کر بھیجی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کو بلا کر کے بہت زیادہ مارا اور بہت زیادہ پٹائی کی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک صاحب کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب مصر کے اندر بغاوت پھیل گئی اور مصر کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارا گورنر بدل دیجئے۔ اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے جو سازشیں کی، اس میں یہ سازش کی کہ جہاں جہاں بھی جن حضرات کے ماننے والے زیادہ تھے وہاں ان کی طرف سے اس نے خط لکھ کر کے اور وہاں کے لوگوں کو مدینے بلا لیا، کوفے کے لوگوں کو بھی بلا لیا، بصرے کے لوگوں کو بھی بلا لیا، اور اسی طرح سے مصر کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ چاروں طرف سے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حج کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے حج کرنے کے لیے، اور اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں تھے، لیکن آپ نے اپنی فوجیں مکہ شریف بھیج دی تھی تاکہ وہاں پر حاجی حضرات امن و امان کے ساتھ حج کریں۔ بہرحال مدینہ شریف میں آپ تھے، چاروں طرف سے یہ لوگ آ گئے اور شکایتیں کرنے لگے گورنروں کی۔ کوفے کے اندر آپ نے جس کو گورنر بنایا تھا، اس گورنر نے یہ کیا کہ فجر کی نماز شراب پی کر کے پڑھا دی۔ تو اس طرح سے بے اصولیاں ہوئیں اور اس کی شکایت لے کر کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ مصر کے جو لوگ آئے تھے اور وہ عبداللہ ابن سراح کی شکایت کر رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس کو گورنر بنانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ محمد ابن ابی بکر کو گورنر بنا دیا جائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمان لکھ دیا، خط لکھ دیا وہاں کے گورنر کے نام کہ محمد ابن ابو بکر کو ہم گورنر مقرر کرتے ہیں۔ اور وہ سارے حضرات جو مصر سے آئے تھے وہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ مصر جانے لگے، لوٹ کر کے جانے لگے۔ وہ سازش جو عبداللہ ابن سبا یہودی نے سازش رچی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس موقع پر مروان نے یہ سازش کی کہ اس نے جا کر کے ایک خط بنایا، ایک خط تیار کیا، اور اس خط میں لکھا کہ جب محمد ابن ابی بکر تمہارے پاس آئے تو ان کو قتل کر دینا، اور وہ خط دے کر ایک اونٹ پر ایک غلام کو سوار کر کے اور روانہ کر دیا۔ اب محمد ابن ابی بکر اور ان کے ساتھی اور مصر کے لوگ مصر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں وہ غلام اونٹ پر بیٹھ کر کے مصر کی طرف جاتے ہوئے ملا، پھر کبھی مصر کی طرف جاتا ہے، کبھی واپس آتا ہے، اس طرح سے وہ آس پاس ان کے چکر لگا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ غلام کیوں جا رہا ہے مصر کی طرف اور لوٹ کر کیوں آ رہا ہے اور ہمارے آس پاس کیوں گھوم رہا ہے؟ تو اس سے تلاشی لی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس ایک خط ہے۔ جب خط کو پڑھا گیا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ابی بکر آئے تو ان کو قتل کر دینا۔ اب اس خط کو پڑھ کر کے سب لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے اور واپس آ گئے مدینہ شریف۔ اور مدینہ شریف آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو یہ خط نہیں لکھا، میں نے تو وہ خط لکھا ہے جو پہلے تم کو دیا ہے۔ تو کہا کہ غلام آپ کا ہے؟ کہا کہ ہاں غلام ہمارا ہے۔ کہا کہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہا کہ ہاں اونٹ بھی ہمارا ہے، لیکن یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ مہر آپ کی ہے؟ کہا مہر بھی ہماری ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ رائٹنگ جو تھی مروان کی تھی، مروان نے وہ خط لکھ کر کے یہ فتنہ کھڑا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے سمجھایا ان باغیوں کو، بلوائیوں کو، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے بات چیت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب مروان نے دیکھا کہ فتنہ ختم ہو رہا ہے تو اس نے بلوائیوں کے سامنے آ کر ایک تقریر کی اور یہ کہا کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو ہم طاقت کے زور سے تم سے منوائیں گے اپنی بات، اور ہم تم سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ تقریر سن کر لوگ اور بھڑک گئے۔ تو اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باغیوں کی بات بھی سنتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا کر کے کہتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات سنتے تھے اور باغیوں سے جا کر کے کہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر گھیر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا تلواریں لے کر کہ کوئی باغی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل نہ ہو، لیکن وہ باغی لوگ پیچھے کی طرف سے داخل ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں سے جھگڑا بھی ہوا مقابلہ کرتے وقت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی بھی ہوئے اور ان کو گھر لے جایا گیا۔ یہ سب حالات پیش آئے، اور اس موقع پر محمد ابن ابی بکر جو تھے وہ بھی دیوار پھلانگ کر کے باغیوں کے ساتھ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے محمد ابن ابی بکر، اگر تمہارے والد آج زندہ ہوتے اور وہ اس طرح سے تم کو دیکھتے تو وہ کیا پسند کرتے؟ جب محمد ابن ابی بکر نے یہ بات سنی تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور دوسرے شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، تم کو ایک قمیص پہنائے گا اللہ تعالیٰ، اور لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے لیکن اتارنا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری بھی نہیں کی، خلافت سے استعفیٰ بھی نہیں دیا، اور مسلمانوں کے خلاف تلوار بھی نہیں اٹھائی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کو بھگا دیں تلوار کے ذریعے، انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے خلاف میرے ذریعے سے تلوار اٹھائی جائے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ شروع میں ہی وہ ایمان لے آئے تھے، پھر حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلا جوڑا ہے جو کہ ہجرت کر کے مکے سے حبشہ گیا ہے، اور بھی تھے صحابہ کرام لیکن وہ الگ الگ گئے تھے، لیکن یہ حضرات دونوں ایک ساتھ گئے تھے، میاں بیوی۔ بہرحال یہ کہ پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا اپنا پیغام دے کر کے۔ اس موقع پر کافروں نے ان کو قید کر لیا تھا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کے بیعت لے رہے تھے، بیعت رضوان، شجرہ کے درخت کے نیچے، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہی ہاتھ کے بارے میں، اور پھر دوسرے ہاتھ پر اس کو رکھا، اور اس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ کو بیعت کیا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں، کیونکہ حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو اس موقع پر ان کو آپ مدینے میں چھوڑ کر کے گئے، لیکن یہ کہا کہ عثمان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، جنگ بدر والوں کے ساتھ ہے، تو اس طرح سے آپ نے ان کو جنگ بدر میں بھی شریک مانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی اور میٹھا پانی ایک ہی کنویں میں تھا اور وہ یہودی کا کنواں تھا اور وہاں سے پانی لینا بہت پریشانی کا باعث ہوتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر 600 اونٹ دیے تھے سواری کے لیے،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال بھی دیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر. کئی موقع پر انہوں نے مالی اعتبار سے بہت مدد فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بنایا تھا اور وہ سیٹھ تھے، غنی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا اور وہ اس مال کو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باحیا تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی شرماتے. تو اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اور وہ ذی النورین تھے. پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا، اپنی بیٹی کا نکاح. اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو پھر آپ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فضائل والے، بہت زیادہ حیا والے، بہت زیادہ حلم اور بردباری اور نرمی والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت مزاج تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نرم مزاج تھے اور ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر کے مروان جیسے لوگوں نے سازشیں کی اور وہ ان کی سازشوں میں کامیاب ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شان و شوکت کے ساتھ اور نہایت اہتمام کے ساتھ حکومت کی اور خلافت راشدہ کو قائم رکھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی کہ دین اصل شکل میں باقی رہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر کے گئے، جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دین کی ترجمانی فرمائی اور حفاظت کا انتظام فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی ترجمانی فرمائی اور اسلام کی حفاظت کا انتظام فرمایا. اسی طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی ترجمانی فرمائی اور حفاظت کا انتظام فرمایا. قرآن پاک جمع ہو چکا تھا، جگہ جگہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے اور وہ مختلف قرأتوں کے مطابق قرآن پاک کو پڑھتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ سب خبریں معلوم ہوتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جمع کرایا تھا، مرتب کرایا تھا، مدون کرایا تھا، اس نسخے کی کاپیاں کر کے ایک ایک کاپی صوبوں میں بھیج دیں اور یہ فرمایا کہ اب اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جائے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے تمام لوگوں کو یہ نسخے فراہم فرمائے صوبوں میں کہ یہ قرآن پاک کو اس طریقے پر پڑھا جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک ہمیں دے کر کے گئے تھے. تو آپ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے والے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور اللہ جل شانہ نے ان سے جو دین کا کام لیا، انہوں نے جو دین کی خدمت کی، انہوں نے جو مال خرچ کیا، انہوں نے جو حکومت کی اور حکومت کے ذریعے ساری دنیا کے اندر انہوں نے دین کو پھیلایا اور پہنچایا، تو یہ ان کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، لیکن ان کے خلاف لوگوں نے سازشیں کر کے، کیونکہ وہ بنی امیہ میں سے تھے اور بنی امیہ شروع سے ہی اسلام کی جڑیں کھودا کرتے تھے اور وہ کافروں کے کمانڈر رہ چکے تھے وہ لوگ بنی امیہ والے، اور اسی طرح سے وہ لوگ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہتے تھے. تو ان کو اس وقت موقع مل گیا بنی امیہ کے خاندان کو، اور انہوں نے سازشیں کی اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں خواب میں اور فرما رہے ہیں کہ روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا. یہ اشارت ہے اس جانب کہ شام تک ان کی شہادت ہو جائے گی. بہرحال ان کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا
اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو خلفائے راشدین کی طریقے پر اور ان کی سنتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی حفاظت کے لیے جیسی ان حضرات نے کوششیں کی ہیں ویسی کوششیں ہم کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔